قرآن کریم میں شک کا مطلب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کے ذہنوں میں شک تھا. یہ الگ الگ چیزیں ہیں، آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے کہ اس کے میٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن صفراوی تاج والے آدمی شہد تو کڑوا نہیں ہے، اس کا مزاج بھی کوئی شک نہیں ہے. اس طرح سمجھو کہ بعض آدمی مہنگے ہوتے ہیں، ان کو ایک کی بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں، تو چیز تو ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں میں خلل ہوتا ہے. جیسے کیمل پور فیصل آباد میں غلام گیلانی بٹ نہیں رہا تھا، اس نے دو قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی. اس مہنگے کو ایک قرآن دو نے لکھی. اسی طرح اس نے دو اسلام نامی کتاب بھی لکھی ہے. اس کا جواب بھی میں نے صرف ایک اسلام نامی کتاب لکھ کر دیا ہے، اور یہ میں نے ملتان جیل میں لکھی. تو اس مہنگے کو ایک کی بجائے دو اسلام قرآن لکھی. اور اس کی کتاب دو قرآن کا جواب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. لہذا قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک ان کے ذہنوں میں شک تھا. خداً یہ تو ملی ہدایت ہے جھوٹی پرہیزگاروں کے لیے. اس پر بھی بظاہر اعتراض ہوتا ہے کہ جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کا ہونا کیا ضروری ہے. کمال یہ تو تھا کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب ہدایت تھی. اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم ہدایت کا تمام نظام ہے. جیسے کہ دوسرے پارہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورہ فرقان میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان میں کیا آتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لیے نذیر بنے، مگر چونکہ فائدہ اس سے پرہیزگار میں ہے